بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار۔ یہود کا کفر اس لیے بھی اور زیادہ برا تھا کہ انہوں نے اس نبی کا انکار کیا جس کے وہ پہلے سے منتظر تھے اور جس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ ہمیں کافروں پر فتح دلائے گا، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کتاب لے کر آئے گا جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیش گوئیاں ان کے انبیاء اکرام نے کی تھی۔ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ وقت آئے تو کفار کا غلبہ مٹ جائے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کرے لے، اور جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ نے یہ بات سنی ہوئی تھی، اس لیے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، ان کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کی مخالفت کی اور اس کے مخالف بن گئے، اور یہ جو فرمایا کہ دل پہچان بھی گئے تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے۔ بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، پھر جب گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی یہ گفتگو کرتے سنا، چچا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ تو والد نے کہا خدا کی قسم ہاں۔ چچا کیا تم اس کا یقین کرتے ہو؟ تو والد نے کہا ہاں۔ چچا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو والد نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ یہود کی اسی ہر درمی ضد، تکبر، کنیہ پروری اور نفرت کی وجہ سے ان کا کفر زیادہ برا کہا گیا ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے اور محفوظ ہیں، اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو ہم تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ دراصل یہ بات وہ اس لیے کہا کرتے تھے تاکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو جائیں، یا اس لیے کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی بلکہ لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی خود اللہ پاک نے انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہدایت سے محروم رکھا، چنانچہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔